Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس صدق الله العلي العظيم۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل کے بارے میں فرمایا کہ وہ مستحق ہے اگرچہ گھوڑے پر آئے۔ اس حدیث شریف میں جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ ساحل یعنی سوال کرنے والا، مانگنے والا جب تمہارے پاس آئے اور کسی ضرورت کا تقاضا کرے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو عطا کر دو۔ اصل میں پہلے زمانے میں گھوڑے وغیرہ، خچر وغیرہ، اسی طرح گدھے پر سوار ہو کر لوگ آیا کرتے تھے تو انہیں ایک طرح سے مالدار اور امیر تصور کیا جاتا تھا۔ آج کل جو ہے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، لوگوں کے پاس دیگر جو ہے وہ ضروریاتی زندگیاں ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ ظاہری طور پر وہ تمہیں غریب نہ نظر آتا ہو اور تمہیں امیر دکھائی دیتا ہو، پھر بھی تمہارے سامنے دست دراز کرے یعنی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم انہیں دے دو اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، کیونکہ معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے حقیقت کے اندر اس کی ضرورت ہو، حقیقت کے اندر یہ محتاج ہو۔ کیونکہ ایک آدمی اپنے آپ کو کمتر کر کے، اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر کے، بیکاری اپنے آپ کو پیش کر کے تمہارے سامنے جو ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی عزت کو خاک میں ملا کر تمہارے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ اسے دے دیا جائے۔ اسی طرح علماء محققین بھی اس کی صراحت فرماتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہو اس کی ضرورت ہو تو اس کو دے دیا جائے اور اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ بعض اوقات ایک شخص ایک جگہ امیر ہوتا ہے لیکن دوسری جگہ وہ غریب بن چکا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص یہاں پشاور سے کراچی کی طرف جاتا ہے، اس کے پاس پیسے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات بیگ کے اندر یا پرس میں، یا اسی طرح دوسری جگہ جیب کے اندر، پاکٹ کے اندر اس کے پاس 1,00,000 2,00,000 روپے کی رقم بھی بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن راستے میں چور وغیرہ، ڈاکو وغیرہ وہ اسے لوٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تہہ دست ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے یا اپنے گاؤں کے اندر امیر تصور کیا جاتا ہے اور ایک بڑے آدمی کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ مال اس سے لوٹ لیا گیا ہے، اس صورت میں جب وہ تہہ دست ہو جاتا ہے تو اسے بعض اوقات لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اگر اس صورت میں اگر وہ تہہ دست ہے اور وہ مانگنے کے لیے کسی سے کچھ مانگتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اسے دے دے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان وہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ تو کسی کے اوپر یہ خیال نہ کیا جائے، کسی کے اوپر یہ گمان نہ کیا جائے کہ یہ امیر آدمی ہے اور اس کی کیا ضرورت ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایسی کوئی حالت پیش آئی ہو جو بیان کرنے کے قابل نہ ہو، اور بعض اوقات انسان شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے کہ کس طرح مانگوں میں اور کس طریقے پہ مانگوں اور کن لوگوں سے میں مانگوں۔ تو اس صورت میں اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آئے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کو دے دو۔ یعنی بظاہر وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ امیر ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت اس کے خلاف ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا ساحل یعنی جو مانگنے والا ہے، اگر وہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو اسے دے دیا جائے، کیونکہ اس سے اس کی ایک حد تک ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور انسان کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جواب دہی کے وقت جو ہے وہ پریشان نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی آدمی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا بہتان یا الزام لگے گا۔ لہٰذا انسانی ضرورت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.